بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ دار ارقم اسکول کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے اردو جماعت ششم کا سبق نمبر 6 پڑھنا ہے۔ سبق کا عنوان ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ اس کا بیٹا آج ہم نے سبق کا تعارف، پڑھائی صفحہ نمبر 28 اور 29 اور اس کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ آپ نے اکثر اخبارات میں اشتہارات لکھے ہوئے پڑھے ہوں گے، وہاں لکھا ہوتا ہے اشتہارات ضرورت ہے کہ، لیکن یہاں ابن انشا نے اس عنوان میں ہی مزاح لانے کی کوشش کی ہے۔ مزاح کا مطلب ہے مذاق، مزاحیہ انداز، طنز یا رمز، نرالا پن، مسخرہ پن، مذاق اڑانا اور طنز کرنا وغیرہ۔ اور مزاح کا مفہوم ہے کہ ایسا مزاح جس میں مزاحیہ پن ہو، جسے سن کر طبیعت میں شگفتگی اور تر و تازگی آئے اور چہرے پہ مسکراہٹ آئے۔ بچوں، یہی مزاح اگر تحریری ہو یعنی ریٹن فارمیٹ میں ہو تو اسے ہم مزاحیہ تحریر کہیں گے، اور ایک تحریر سنجیدہ تحریر ہوتی ہے۔ اس کی مثال اسباق ملکہ کوثر مری یا مادر ملت فاطمہ جناح وغیرہ ہیں۔ جسے پڑھ کر آپ کو ہنسی نہیں آتی، وہ سنجیدہ تحریر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک طنزیہ تحریر ہوتی ہے جس میں طنز کی شدت کی وجہ سے چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی مزاحیہ تحریر میں تو شگفتگی پائی جاتی ہے، جبکہ طنزیہ تحریر میں طنز کی شدت پائی جاتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مزاحیہ تحریر لکھنے والے کی، کہ وہ ادیب جو مزاحیہ تحریر لکھے اسے مزاح نگار کہتے ہیں۔ اور مزاح نگار اپنی مزاحیہ تحریر میں مزاحیہ ادب میں معاشرے کے ناہموار پہلوؤں کو بہت ہی دلچسپ انداز میں موضوع بناتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہنسنے ہنسانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی کی جائے۔ اب آتے ہیں سبق کے خاص الفاظ کی طرف۔ خاص الفاظ کے معنی دیکھیں بیٹا، پہلا لفظ ہے فہمائش۔ فہمائش کہتے ہیں نصیحت کرنا یا تلقین کرنا۔ گھامڑ، بے وقوف۔ پھاوڑا، پھاوڑا بولتے ہیں کدال، یعنی وہ اوزار جس سے زمین کھودتے ہیں۔ اس کے بعد حاذق، حاذق بولتے ہیں قابل یا سمجھدار۔ دانست، علم، سمجھ۔ اوباش، آوارہ۔ دوشیزہ، دوشیزہ کہتے ہیں کماری لڑکی کو۔ اب آتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ سبق کی ریڈنگ سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ الفاظ معنی دیکھیں۔ فہمائش، فہمائش کا معنی ہے تلقین یا نصیحت کرنا۔ دور اندیش، عقل مند، دور کی بات سوچنے والا۔ ہاتھ لٹکائے آ جانا، خالی ہاتھ آ جانا یا ناکام ہو کر آ جانا۔ اتفاق سے، اچانک، غیر متوقع طور پر۔ پھاوڑا، کدال یا وہ اوزار جس سے زمین کھودتے ہیں۔ حاذق، قابل، سمجھدار، ماہر۔ خدا نخواستہ، خدا نہ کرے۔ غسال، مردے کو نہلانے والا۔ گورکن، قبر تیار کرنے والا۔ حلقہ احباب، دوستوں کی محفل۔ ہانک لگانا، آواز لگانا۔ گھامڑ، بے وقوف۔ چمنی، دھواں نکلنے کی جگہ۔ پلے باندھنا، گرے میں باندھ لینا، یاد رکھنا، سبق لینا۔ آگ کرنا، فرزندی سے الگ کرنا۔ منوعن، حرف بحرف۔ مشتاق، آرزومند، شوق رکھنے والا، چاہنے والا۔ بادے، بہت سے۔ معقول، مناسب۔ نظر کرنا، دینا۔
فکر، سوچ. عہدہ برا ہونا، ذمہ داری سے سبکدوش ہونا یا فرض ادا کرنا. زحمت، تکلیف. تقاضا، طلب کرنا. بیچارہ، عاجز یا بے بس. گمان، شک، خیال یا قیاس. فرصت، فارغ وقت. پیشکش، دعوت. وضاحت کرنا، واضح کرنا. آداب، طور طریقے، اصول، قاعدے. مطلع فرمانا، آگاہ کرنا. معذور، قاصر یا محتاج. ضائع، بیکار. ترکیب، طریقہ. دانست، علم، سمجھ. فرزند، بیٹا. تشریف لانا، آنا. شبنم، اوس. اوباش، آوارہ یا بدماش. صحبت میں، ہم نشینی میں. برسر روزگار، ملازمت، پیشہ ہونا، کمائی کرنا. دوشیزہ، کماری لڑکی. شادی شدہ، جس کی شادی ہو چکی ہو. صیغۂ راز، پوشیدہ یا خفیہ. بندوبست، انتظام. شائع کرنا، چھاپنا. مطلوب، طلب کیا گیا. فرزندی، بیٹا بننا، بیٹا ہونے کی حالت. یہ بیٹا ہمارے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنی بک پہ رائٹ بھی کرنے ہیں اور پھر یاد بھی کرنا ہے. سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں، ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے. فہمائش، نصیحت. کہ تم بالکل گھامڑ ہو. گھامڑ ہو مطلب بے وقوف ہو. دیکھو، میر صاحب کا نوکر ہے اتنا دور اندیش. دور اندیش، عقل مند. کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے. اس کی چمنی ٹوٹ جائے. چمنی بولتے ہیں شیشے کا خول، یہ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا لالٹین کے ساتھ، جس میں سے دھواں نکلتا ہے. چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے. تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا. تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے. ہاتھ لٹکاتے مطلب خالی ہاتھ آ گئے. کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا ہوں. میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی. نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی. بات پلے باندھ لی مطلب سبق حاصل کر لیا یا یاد رکھنا. چند دن بعد اتفاق سے آقا پہ بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا. تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے. ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھاوڑا. پھاوڑا کہتے ہیں وہ اوزار جس سے زمین کھودتے ہیں. آقا نے نوکر سے کہا، یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں. حاذق، ماہر. لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے. یہ دوسرے صاحب غسال ہیں. غسال بولتے ہیں غسل دینے والا مطلب مردے کو نہلانے والا. اور تیسرے گورکن. گورکن ہوتے ہیں قبر تیار کرنے والے. ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے. ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں. گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا. ہانک لگاتا بولتے ہیں اونچی آواز میں بولنا یا آواز لگانا. کہ انگور
हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर इसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ कीजिए, हमें जरूरत नहीं है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज किया कि इस जहमत की क्या जरूरत थी। जहमत तकलीफ की, वो तो जा ही रहा था, इसे रोकना क्या जरूर था। बोले, एहतियात का तकाजा है। तकाजा है, जरूरत है, ये तलब है कि इस पर बात वाज़ह कर दी जाए और माजरत भी की जाए, क्योंकि बेचारा, बेचारा बोलते हैं बेबस को, आजिज को, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरे ये कि इसे ये गुमान ना गुजरे, गुमान शक, कि इस घर में शायद बहरे, बहरे बोलते हैं जिसे सुनाई ना देता हो, जो सुन नहीं सकते, रहते हैं, जो इसकी आवाज नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोजगार में हमारे साथ गोली मार से गुजर रहे थे। एक जगह लिखा है कि तशरीफ लाइए, रबड़ी कुल्फी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत कहते हैं फारिग वक्त, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे, कुल्फी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। पेशकश कहते हैं दावत। वो तो बैठा सुना सुना क्या और ना जाने क्या समझा गया। कार में वापस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने। यहाँ तो दावतनामा आता है, दावतनामा बोलते हैं इनविटेशन को, किसी को दावत पे बुलाना, और इसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मतला फरमाए, मतला फरमाए आगाह करें। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठ रहते हैं। मेजबान, मेजबान कहते हैं मेहमानों की खातिर तवाज़ो करने वाले को मतला करना जरूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है। माजूर है मतलब कि हाजिर नहीं हो सकता, हाजिर होने से कासिर है। इस बेचारे का खाना जाया हो जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद इन्हीं आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर इनकी तरफ मुतवज्जे हों, लेकिन हम उन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है और टेंडर नोट शाया कर देता है। किसी को हमारे हाथ प्लाट या मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इत्तला देता है कि इसने अपने नालायक फर्जंद, फर्जंद बेटा, को जायदाद से आग कर दिया है, आग कर दिया, अलग कर दिया। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उसकी फर्जंदी कबूल कर लें, और जात पात, तालीम और तनख्वाह की शर्तें मिनो अन वहीं रखी जाती हैं, मिनो अन हर्फ ब हर्फ, जो हम में है। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं, आरजूमंद हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि हम इनके यहाँ दाखिले लें, और बादे अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल यानी मुनासिब कीमत पर हमारी नजर करने देने की फिक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब जरूरतमंदों से आदमी कैसे ओहदा बरा हो। ओहदा बरा हो मतलब फर्ज अदा करना, ओहदा बरा होना, फर्ज अदा करना। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई कि जहां हम जरूरत है का इश्तिहारात छपवाएं, हमारी दानिस्त में, दानिस्त बोलते हैं इल्म या समझ में, इन इश्तिहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। यहाँ तक बेटा हमारी आज की रीडिंग जो है वो मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे जो मज़ीद रीडिंग रह गई है हमारी वो करेंगे, और साथ उसको कुछ बुक वर्क करेंगे। आपने बेटा आज की जो अपना लेक्चर है वो अच्छे से सुनना है, और रीडिंग को आपने खुद से भी जो है सारा करना है, और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।